باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم تمام جڑے ہیں، جمع ہوئے ہیں اور مدرسے کی دارالعلوم فاروقیہ کی بنیاد اور اس کے بعد انشاءاللہ تعمیرات کا مرحلہ سامنے ہے، اور ہمارے لیے تمام کے لیے علاقے کے لیے خوش نصیبی ہے الحمدللہ ہمارے درمیان میں حضرت والا تشریف فرما ہے، اور کوئی بھی عظیم الشان کام کی شروعات ہوتی ہے تو سب میں پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید کے ذریعے سے کام کا آغاز ہو، تو اس کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قاری محمد اظہر الحساب کو دعوت کر دیتا ہوں کہ وہ آئے قرآن کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں چند نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں مولانا مظہر الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نظر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نظر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا تھے کیا ہو گئے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، حق نظر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان تمام کے لیے یہ خوشی کا موقع اور مسرت کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک عظیم موقع عنایت فرمایا کہ حضرت والا کا دیدار بھی ہوا۔ تقریباً سن 2016 میں حضرت والا ہمارے درمیان میں تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آج موقع ملا ہے، حضرت نے وقت دیا ہے، ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔ یہیں سے قریب میں امداد العلوم کے نام سے ایک بہت ہی منظم ادارہ چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم تمام ہی جانتے ہیں ادارہ اشرف العلوم حضرت کی اتنی مصروفیتوں کے باوجود بھی بخاری شریف کا درس جو ہے ناغانی ہوتا ہے، اور بخاری شریف مکمل حضرت والا ہی یہ سفر یہ کرتے ہوئے جو نظام ہے درس بخاری کا وہ مکمل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت والا کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ چند الفاظ ہمارے لیے نصیحت خیز فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ اس وقت آپ ہم سب تعلق فارغیہ کے لیے خریدی گئی اس زمین پر دعائیہ نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو علاقے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہتر مرکز بنائے اور سب کے حق میں خیر کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ علم دین کا تحفظ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ علم دین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ یہی دو چیزیں حضور علیہ السلام چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان دو چیزوں کو اپنا قائم مقام بنا۔ جیسے نبی موجود تھے تو ہدایت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہدایت عام ہو رہی تھی۔ نبی اپنی ذات سے موجود نہ ہونے کے باوجود ان کی جگہ پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہونے کی برکت سے ہدایت کا وہی سلسلہ ہر زمانے میں قائم رہا اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ان دو چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہے۔ نبوت تو ختم ہوئی، ایک جاری نبوت اللہ نے بھیج دی ہے، یہ جاری و ساری ہی رہے گی، لیکن نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہے۔ کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے خود لے رکھی ہے، تاہم اسباب کی اس دنیا میں ہم ہی لوگوں کو سبب بنا دیا ہے، اپنے بندوں ہی کو سبب بنا دیا ہے اس کی حفاظت۔ اس لیے بندوں کے ذمے یہ کام ہے، اگر کریں گے تو بندوں کے ہاتھ سے حفاظت ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو حفاظت تو خطرے میں نہیں پڑے گی، ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حفاظت دین کا کام مستقل طور پر کریں، اشاعت بھی اور حفاظت۔ اشاعت کب ہو سکے گی؟ جبکہ حفاظت ہوگی، حفاظت ہی نہیں ہوگی تو کس چیز کی اشاعت نہیں؟ تو اس لیے اصل کام حفاظت دین کا کام ہے۔ حفاظت دین سے مراد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی حفاظت، اور جو دوسرے عنوانات ہوتے ہیں فقہ اور احکام مسائل وغیرہ، یہ سب اسی میں داخل ہے، اسی میں شامل ہے، یہ اسی میں سے نکلے ہوئے علوم۔ ہر وہ علم جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ماخوذ ہے وہ علم اسی میں داخل ہے، اسی میں شامل ہے، اور جو علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ماخوذ نہیں ہے وہ خود بے دینی ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد آہستہ آہستہ پورے ملک کے چپے چپے میں دارالعلوموں کا قیام وجود میں آیا۔ کسی نام سے ہو، مقاصد وہی ہوتے ہیں اور انہی مقاصد کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی مدرسہ تو مختلف شکلوں میں چل ہی رہا ہے، اور اس وقت بھی مکتب قائم ہے اور کچھ بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ وہ کوئی اپنی جگہ نہیں، کرائے کے مکان میں چل رہا تھا، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کے گھر پر چل رہا ہے۔ یہ جگہ تلاش کی گئی، الحمدللہ مناسب جگہ ملی۔ شہر سے ذرا فاصلہ ہوتا ہے تو امن اور سکون کے ساتھ تعلیمی محنتیں، تربیتی محنتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ جگہ لبِ سڑک بھی ہے اور آبادی سے تھوڑا فاصلے پر بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اصحاب خیر کے قلوب کو متوجہ فرمائیں اور کچھ تعمیری کام ہو کر یہاں عملی طور پر تعلیم و تربیت کا نظام شروع ہو جائے۔ بستی والوں کے لیے خیر ہے، قرب و جوار کے دیہاتوں سے بھی مسلمانوں کو جوڑ جمع کر کے لا کے اس میں محنت کرنی چاہیے۔ اور بستی میں بھی کافی بڑی آبادی ہے کمال نگر کی، وہاں سے بھی بچوں کو منتخب کر کے لا کر یہاں پر تعلیم و تربیت کا نظام قائم ہو۔ شروع میں تو ہر دینی ادارہ بڑی مشکلوں سے گزرتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ پاک اس کے لیے اسباب و وسائل بنا دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس جگہ کو شرف قبول عطا فرمائے اور بہت جلد یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم و تربیت اور دین اسلام کی حفاظت کا کام شروع ہو جائے اور اس کے اسباب اللہ تعالیٰ غیب سے مقدر مہیا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس جگہ کی حصول کو، خریدی کو خیر کا سبب بنا۔ اس جگہ کے اوپر آئندہ جو مقاصد و عزائم ہیں ان کے آغاز کے لیے غیبی سامان فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، مخلصین کا تعاون نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ سوچا گیا ہے قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اس کے لیے آسانی کے ساتھ اس کے آغاز کو مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسباب و وسائل کا سلسلہ قائم فرما، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما، اس کام کے آغاز کو بہتر آغاز فرما، بہتر انجام تک منتج فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔